بر محمد والے محمد صلوات. ایک سورہ فاتحہ خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب اور خطیب عرفان مرزا محمد اشفاق صاحب کے لیے آپ لوگ پڑھ دیجیے. باؤ سے بلند صلوات. اللہم صلی علی. اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی، پاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی. ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے، بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی ہے، اے میرے بابا جان، ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، اے میرے بابا جان، ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں. مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گیا کارواں. میں بھی ہوں مرضیہ بنت خیر النساء، میرے لہجے میں ہے بابا تیری ادا. نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا، دے دی اپنی زبان، اے میرے بابا جان، ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں. بابا جان میری داد مانگتی رہ گئی، بام در سج گئے، جیتے جی مر گئی. حلقہ شام میں نام سن کر میرا مر گیا ناتواں. اے میرے بابا جان، ہو رہی ہے اذان،
سر چھپاؤں کہاں ہاتھ کانوں پہ ہے نیل گالوں پہ ہے اور نشان جو سکینہ کے شانوں پہ ہے ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا بابا جا بابا جا اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں شام عاشور سے شام کوفہ تلک میں نے مانگا نہیں ہے خراج فدک میری چادر سے ہے میری ماں کا سکون سن لے ظالم جہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں بابا جان یہ تیرا آخری تھا بیان تیری چادر بچائے گا غازی جوان مر گیا باوفا چھن گئی غیر دا کہتی ہے بیویاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں رک نہ پایا میرے باوفا کا وہ سر نوک نیزہ سے آنے لگا خاک پر بہن کو در بدر دیکھ کر ننگے سر سہ نہ پایا جوان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گیا کارواں
رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صلوات پڑھیے محمد وعلى صلی اللہ علیہ محمد وعلى. ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے مرحوم الحاج مصطفیٰ غلام حسین رجب علی جعفر اور جعفر فیملی کے تمام مرحومین کی روح کو ایصال فرماتے ہیں. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الناس يا لا تعلم بسم الله الرحمن الرحيم. لا تعلم ایک اور صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد. اللہم صلی علی. اعزان گرامی معزز ناظرین، میں نے قرآن کی چند ابتدائی آیتوں کو پڑھا جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب. یہ وہ کتاب ہے ہدی للمتقین جو متقین کی ہدایت کرتی ہے. متقین کون ہیں؟ پھر وضاحت کرتے ہیں قرآن کی خصوصیت یہی ہے کہ کسی بھی موضوع کو پیاسا اور تشنا نہیں چھوڑتے. اب یقیناً آپ کے ذہن میں تصور آتا ہے کہ بھائی اللہ یہ کہہ رہا ہے ہدایت ہے متقین کے لیے، تو متقین ہیں کون؟ تو آگے کہتا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. آج کسی زمانے میں یہ بڑا چرچا ہوتا تھا کہ ارے یہ مسلمان، یہ شیعہ ایسے خدا کو مانتے ہیں جس کو دیکھتے ہی نہیں، جو دکھائی نہیں دے سکتا، جس کو کسی کے انسان کی آنکھیں دیکھنے سے عاجز اور ناتوان ہے، ایسے کو مانتے ہیں. لیکن جب ہم 21ویں صدی میں آئے تو یہ بات اتنا واضح ہو گئی
کہ اب یہ اعتراض کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے نا. کوئی سوال اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ علمی میدان میں ترقی نہ ہو جائے. جیسے ہی علمی میدان میں ترقی ہوتی ہے, لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے, تو کہتے ہیں ارے ہاں اب یہ اعتراض کوئی اعتراض نہیں. ایک مثال یہ ہے, آپ دیکھیے آج ہم کسی کیمرے کے سامنے بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, کیمرے کے سامنے بیٹھے ہوئے. اس کیمرے میں میری تصویر آئے گی, آپ کی تصویر, اور جو لوگ بھی سامنے آئیں گے ان کی تصویر آئے گی. آپ توجہ کیجیے کہ میں ایک پیغام یہاں سے آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں, اور وہ پیغام اللہ کی توحید سے جڑا ہوا ہے کہ خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے ہدی للمتقین, یہ متقین کا ہدایت کرتا ہے. قرآن متقین کی ہدایت کرتا ہے. متقین کون ہیں؟ کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو غیب جو ہے, میں نے کہا کسی زمانے میں غیب بہت سمجھ میں نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں ارے امام غائب کو ماننے والے ہیں, اللہ جو غائب ہے اس کو ماننے والے, جو دکھائی نہیں دیتا اس کے ماننے والے, فرشتوں کو کبھی نہیں دیکھا اس کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے, وحی کو مانتے ہیں جس کو نہ سمجھتے ہیں نہ جانتے ہیں, الہام کو مانتے ہیں, نہ دیکھا ہے نہ سمجھا ہے نا. تو بہت ساری چیزیں, ایک زمانہ تھا کہتے تھے کہ ہم نے جب دیکھا نہیں تو ہم مانیں گے نہیں, لیکن جب زمانہ ترقی کرتا ہے تو کہتے نہیں نہیں آج ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے, کیسے؟ موبائل کا نیٹ ورک سینکڑوں میل دور لگا ہوا ہے, 1 کلومیٹر دور لگا ہوا ہے. آپ کے موبائل میں آرام سے اس کا نیٹ ورک آ رہا ہے. اب آپ پوچھئے کہ ہمارا نیٹ ورک تو دکھائی نہیں دے رہا, تمہارے موبائل میں آ کیسے رہا ہے؟ ٹھیک ہے, آج کس کو ہی کہیں گے تو آپ کے اوپر ہنسے گا. تو بھئی بغیر دیکھے تم کیوں مان رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم اس کے اثرات کو دیکھ رہے ہیں موبائل میں, تو ہم موبائل کے اثرات میں دیکھ کر تو غیب پر ایمان لاتے ہو, اتنی بڑی کائنات دیکھ کر خدا پر ایمان نہیں لاتے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. ہے نہیں واقعی نہیں یہ سوال؟ اچھا یہ بھی جو ہے دیکھیں, یہی ایک زمانہ تھا, بڑی عجیب بات تھی لوگ اس زمانے میں. یہ حدیث پیغمبر سے نقل ہوئی, ٹھیک ہے. حارث ہمدانی نے, جو امام کے بڑے, امام علی علیہ السلام کے صحابی تھے, اللہم صلی علی محمد, اور بہت پہنچے ہوئے تھے. دیکھیے اماموں کی خصوصیت بھی یہی ہے, جو قریب رہے گا اس کو ذرہ سے آفتاب بنا دیں, یا ان کی پہچان بھی ہے, اس کی خصوصیت بھی ہے. اب آپ ذرا سوچئے کہ بھئی یہ جو مسئلہ ہے کہ ذرہ کو آفتاب بنا دیں گے, اتنا جو ہے قرب اماموں کے پاس, طاقت پائی جاتی ہے, روحانیت پائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, ساری چیزیں پائی جاتی. لیکن وہ جو ہے کہا کہ میں نے کہ بھئی ایک نیٹ ورک آتا ہے تو ہم خدا کی وحدانیت کی بھی قائل ہو جاتے ہیں اور بن دیکھے بھی مانتے ہیں, ہے نا. اب یہاں سے ایک دوسرے, میں یہ بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. ایک زمانہ تھا حارث ہمدانی, میں نے کہا کہ امام کے صحابی تھے, انہوں نے ایک حدیث نقل کی. حدیث کیا تھی؟ حدیث یہ تھی, یا حارث ہمدان, امام نے ان سے ارشاد فرمایا, اے حارث ہمدانی, میں یمت یرنی, جو مرے گا مجھے دیکھے گا. اب یہ تو بہت بڑی بات تھی. اب جہاں کہاں ہم غیب پر ایمان کی بات کر رہے ہیں, ہے نا, کہ غیب پہ ایمان, ہم بغیر دیکھو کو نہیں مانیں گے, یہ سب باتیں چلتی رہتی. امام غیب کو کیسے مان لیں, ہم نے تو دیکھا نہیں ہے, یہ سب باتیں. تو جب حارث ہمدانی نے یہ حدیث نقل کی, امام کے فرمایا کہاں مولا کے پاس گئے تھے اور ہماری بات ہوئی کہ ہماری محبت جس کے دلوں میں ہوگی ہم اس کے سراہنے حاضر ہوں گے, ہم اس کی مدد کو آئیں گے, وہ ہمیں اپنی قبر میں سراہنے پائے گا. ٹھیک ہے. تو اب کہتے ہیں اچھا ایک آدمی
دنیا میں ہزاروں شیعہ مرے تو ایک ہی وقت میں ان کی قبر میں آئے گا کیسے؟ ہے نا؟ کہتے یہ کیسے ممکن ہے؟ اور بڑے اعتراض اور بڑے شیعوں کے عقیدے پہ اعتراض اور شیعوں کے اوپر اعتراض کیے تو بڑے مبالغے سے کام لیتے ہیں. لیکن ایک زمانہ 21ویں سنچری آ گئی، ایک وائی فائی نے 1000 موبائل کو جوڑ دیا. ٹھیک ہے، کیپیسٹی بھی جتنی بڑی ہو اتنی دور تک جوڑ دے گا. تو آپ اس سے پوچھئے کہ ہاں ایک جو ہے وائی فائی میں اتنی طاقت پائی جاتی ہے کہ سینکڑوں میل بیٹھے ہوئے انسان کی تصویر دکھا دے، ایک وقت میں ہزاروں کنیکشن کے ساتھ حاضر ہو جائے. تو ایک مادی چیز میں جب نور سے متصل ہو جاتا ہے اتنی طاقت آتی ہے، تو جو اصل نور ہو، جو خدا کے نور سے جڑا ہوا ہو، اس کو کیسے انسان نہیں دیکھ سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ بات واضح ہو گئی نا کہ نہیں میرے بھائی، زمانہ بدلتا ہے، علم بدلتا ہے، ٹیکنالوجی بدلتی ہے. تو اس صورت میں جب سب بدل جاتا ہے تو وہیں کیا ہے؟ علم. کون سی چیز بدل جاتی ہے؟ ایسے علم بدل جاتا ہے جس کو میں آپ اور آپ کسی زمانے میں سوچ نہیں سکتے تھے، تصور نہیں کر سکتے تھے. تو ایک جملہ کہہ کے آگے مجھے بڑھ جانا ہے اور ایک موضوع آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اب آپ ہمارے ائمہ پر اعتراض نہ کیجئے، ہمارے اماموں پہ اعتراض نہ کیجئے، رسول اللہ پر اعتراض نہ کیجئے، قرآن پہ اعتراض نہ کیجئے. کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ آپ کی عقل اتنی چھوٹی ہے اور وہ جس سے علم آیا ہے اس کی قدرت کا کوئی اندازہ نہیں ہے. تو آپ اعتراض نہ کریں. ایک زمانہ آئے گا، آج جیسے بہت ساری بات اب تک نہیں سمجھتے، سمجھنے لگے، ایک زمانہ آئے گا وہ بھی سمجھنے لگیں گے. اب اسی میں یہ بات کہی جاتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں امام تو 40 آدمی کی طاقت ہو جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو ہو نہیں سکتا ہے. آپ کی سمجھ میں تو بہت ساری چیزیں نہیں آ رہی ہیں. تو جب آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اور یہ دلیل نہیں ہے کہ میری سمجھ میں جو چیز نہیں آئے وہ امپاسبل ہے، تو آپ جان لیجئے جس نے کہا ہے اس کی طاقت ما سوا تھی. تو وہ جو کہتا تھا آج ہمارے لیے اس کی حقیقت واضح ہو گئی. اسی لیے اب غیب پر ایمان پہ بہت لوگ اعتراض نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اب ایک دوسری چیز پر اعتراض کرتے، کہتے ایک آدمی اتنا زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، آدمی زندہ رہ سکتا ہے، نہیں رہ سکتا ہے تو کیوں نہیں رہ سکتا ہے؟ ابھی آپ سے پوچھ لے بھائی کہ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ ایک آدمی زندہ نہیں رہ سکتا تو کیوں زندہ نہیں رہ سکتا، یہ آپ ہمیں بتا دیجئے. تو جواب یہ ہے کہ انسانی بدن میں طاقت نہیں ہے. انسان کے پاس کھانے پینے کا وہ سسٹم نہیں ہے صحیح، جس بنا پر انسان بیمار ہو جاتا ہے. آپ خود ہی مان لو گے، آپ کو جب یہ قبول ہے کہ اگر ہمیں صحیح سسٹم کا پتہ چل جائے دنیا کی، آج بہت ساری چیزیں دیکھیں تبدیل ہو رہی ہیں. آرگینک کھانا، وہی آپ کیوں آرگینک کھانا کھانا چاہتے ہو؟ جواب کیا جانتے ہیں؟ کہتے ہیں آرگینک نیچرل ہے. نیچرل جو چیز ہوتی ہے اس میں جو ہے کیمیکلز نہیں پائے جاتے. جب کیمیکلز نہیں پایا جاتا ہے تو ہمارے بدن کو سوٹ کرتا ہے. جو چیز ہمارے بدن کو سوٹ کرے گی وہ ہمارے بدن کے سسٹم کو خراب نہیں ہونے دے گی. نتیجے میں ہم کیا کریں گے؟ ہم لمبی عمر پائیں گے. تو میرے بھائی، آپ جیسے ناقص انسان اتنے سے علم کے ساتھ آرگینک کھانا کھا کے زندہ جینے کی تمنا رکھتے ہو، لیکن جس کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی ہو، جو کائنات کے ہر راز سے واقف ہے، اس کے بارے میں اعتراض کرتے ہو. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو یہ جو غیب پر ایمان کی بات تھی وہ ایک کسی زمانے میں تھی. ٹھیک ہے، اب ایک دوسری بات ہے جو میں آج آپ کو اس مجلس میں سنانا چاہتا ہوں. یہ تو خالی تمہید تھی، بیچ میں بات آ گئی. تو قرآن نے جہاں نماز کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں ایمان کے بعد
عبادتوں میں نماز سب سے اہم عبادت ہے۔ ایمان کے بعد انسان کے عبادتوں کا جب تصور آتا ہے، سوال آتا ہے، تو اس میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور چاہیے روایت آپ اور میں سنتے رہتے ہیں، ان قبلت ما سواہ، اگر نماز قبول بقیہ عمل بھی قبول۔ انہیں نماز کی قبولیت کے لیے ایک چیز اور بتائیے، دیکھیے یہ بہت عجیب چیز ہے جو میرے موضوع سے تعلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو اللہ انہیں روزی دیتا ہے وہ اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ اچھا یہ عجیب چیز ہے، یہاں مال ملنا ہنر نہیں ہے یہاں، اسی لیے بڑی عجیب بات حدیثوں میں ہمارے ملتی ہے۔ حدیثوں میں ملتی ہے، پوچھا مولا فقیری اچھی ہے یا پیسے والا ہونا اچھا ہے؟ تو امام نے بڑا عجب جواب دیا، یہ نہیں کہا کہ فقیری اچھی ہے، یہ بھی نہیں کہا ہے کہ پیسہ ہونا اچھا ہے۔ دیکھیے انہوں نے فرمایا اس پیسے والے سے فقیری اچھی ہے جو خدا کے راہ میں استعمال نہ ہو۔ دیکھیے یہ بڑی عجیب بات ہے، کہا وہ پیسے کی کوئی ویلو نہیں ہے جو انسان کے پاس ہو اور اپنے ہی پیٹ تک ہو، اپنے وجودی تک ہو، وہ اللہ کے بندوں تک نہ پہنچے۔ فرمایا ایسے پیسے سے فقیری بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسی کے مقابل میں بھی آتی ہے بات، اگر پیسہ اللہ نے دیا اور انسان اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، الذین ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کیا، تو خرچ کیا تو کیا اجر ہوگا؟ اسی دو آیت کو چھوڑ کے اللہ نے اعلان کیا، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں جو مومن بھی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور کامیابی بھی انہیں ملے گی۔ کبھی آپ یہ سوچئے گا کہ ایک تو جو ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ پیسہ اگر خرچ کیا تو کامیابی ہے، اور نہیں خرچ کیا تو فرعون اور نمرود کی طرح اللہ زمین میں پیسے کے ساتھ دھسا دے گا۔ آپ دیکھیں دونوں مثالیں قرآن کی ہیں یہاں، ایک طرف اگر ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اس کا صلہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ واقعی مومن ہے اور یہی کامیاب بھی ہے، اور اگر ہے اور خرچ نہیں کیا، اسی قرآن نے کہا ہے کہ اس کو اس کے پیسے کے ساتھ دفن کر دوں گا، اس کو کام نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو انسان کے پاس اگر اللہ پیسہ دے تو کیا کرنا چاہیے؟ پھر اللہ کے بندوں تک۔ اسی لیے ہمارے وہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے، کہتے دیکھو اللہ ایک روٹی دے آپ بڑے سکون سے ہو، مجھے کیوں؟ کہتے ایک روٹی دیا خود کھا لو، بات کر سو جاؤ آرام سے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ نے 50 روٹی تمہیں دی اور کھانے کی طاقت کتنی ہے؟ 2 ہی، تو پھر 48 روٹی کیا ہوگی؟ اب آپ کی ذمہ داری 48 روٹی کھانے والے تک پہنچاؤ۔ یہیں آ کے بڑے سے بڑے لوگ فیل ہو جاتے ہیں، اور یہیں آ کر اماموں نے ایسی سیرت پیش کی، انہوں نے دکھایا دنیا کو کہ ہمارے پاس اگر ہے تو ہم نے کیا کیا؟ خالی روٹی کھا کر سو نہیں گئے، اس وقت تک چین نہیں آیا جب تک یہ روٹی دوسروں تک پہنچا نہیں تھی۔ ایک صلوات پڑھی ہے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ اب ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، آپ دیکھیے کتنی خوبصورتی اس میں پائی جاتی۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پایا جاتا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک انصاری، مدینے میں انصاری رہتے تھے، ایک انصاری آیا کا مولا کچھ پریشان ہوتا ہے، امام نے بڑی دیکھیے تجویز کیا ہوتی، کیا انسانی عزت کیا ہوتی، یہ آپ امام کے اس کردار کے سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ امام نے کہا کہ اگر کچھ حاجت ہے تو لکھ کے دے دو،
تم اپنی آبرو جو ہے مانگنے اور سوال کرنے کی ذلت سامنے اس سے بچ جاؤ گے. ایک حاجت ایک ٹکڑے پہ ایک پڑھ کے لکھ کے دے دو. میں اس نے گیا, اس نے لکھا کہ میں فلاں آدمی کا 500 دینار مقروض ہوں. اے میرے آقا آپ اس سے سفارش کر دیجئے, اے میرے آقا اس سے میری طرف سے آپ اس سے کہہ دیجئے, آپ کی عزت ہے, آپ کی شان ہے, آپ کا مرتبہ ہے, آپ کی بات مان لے گا. آپ کہہ دیجئے کہ اتنا انتظار کر لیں کہ میرے پاس پیسے آ جائے, میں اس کے پیسے ادا کر دوں, مجھے مہلت مل جائے. امام نے اس کا خط لیا اور گھر میں گئے. عجیب ہے جملہ. گھر میں گئے اور جب پلٹ کر آئے تو 1000 دینار کی تھیلی اس انصاری کو دی. اس نے کہا 500 قرضہ ادا کر دو, 500 سے اپنی زندگی آگے بڑھاؤ. اور ایک جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, پرانتس جو ہے بٹوین 2 سنٹنس میں. ائمہ ہمارے کہتے تھے ہم یہ جو پہلے آیا اس کو دے دیں, اب اس کو رکھنا نہیں, ٹھیک ہے, جو آیا ہے سب سے پہلے مستحق ہے اس کو دے دیں, پہنچا دینا, اب اس میں انتظار نہیں کرنا. اب 1000 دینار آج جانتے کروڑوں روپے ہوتے ہیں, سونے کے سکے. 1 دینار لوگوں کو 2 دینار پورے مہینے کی تنخواہ ملتی تھی. اور اگر کوئی سوال کرنے آئے تو اتنا دے دینا, یہ صرف امام حسین کا کام ہے. آپ یقین جانیے کہ امام حسین اور اماموں کا کام ہے, اور کوئی نہیں کر سکتا ہے. آج تک میں نے نہیں دیکھا ہے کہ کوئی اس طرح کا دینداتا آیا ہو, میں گیا ہوں کہوں 1000 کا مقروض ہو, اسے کیا کر دے 1 کروڑ دے دیں مجھے. ٹھیک ہے, یہ صرف مولا سے ہمارے تعلق ہے. اب پھر ایک امام نے جو مجھے روایت سنانا تھا, دیکھیے بڑی عجیب روایت ہے. پھر امام نے فرمایا کہ دیکھو ایک مومن کی شان یہ ہے کہ ہمیشہ 3 آدمیوں سے, اگر تمہیں مجبوری آ جائے کوئی چیز مانگنے کی, سوال کرنے کی, تو اس بات کا خیال رکھنا کہ 3 آدمی, ٹھیک ہے, غور کر لینا, ایسے ہیں تو مانگنا ورنہ نہیں مانگنا. ٹھیک ہے, دیکھیے اسے بڑی روایت میں جو حدیث ہے وہ بڑی, اس میں دقت باریکی پائی, حکمت پائی جاتی ہے. فرمایا اگر مانگنا ہے تو دیکھ کر مانگنا, دیندار ہو, فاسق اور بے ایمان نہ ہو, ورنہ کیا ہوگا, مانگنے جاؤ گے تمہاری عزت پامال کر دے. لیکن اگر دیندار ہوگا تو نہیں مانگے گا, تو نہیں دے گا تو شرمندہ رہے گا, اور تمہاری کبھی بھی عزت پامال کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. ایک بات تو یاد رکھنا. خوب, ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ جو ہے دیکھو مانگنا تو جو قرآن کا عالم ہو, حامل قرآن ہو, اس سے مانگنا. اس لیے کہ ایک بار جب قرآن پڑھے گا تو اللہ کا میسج اس کو کنوے ہو گیا ہے, وہ جانتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس سے مانگنا. وہ تیسری چیز مانگنا کہ ایسے خاندانی آدمی سے مانگنا جس کو خداوند عالم نے صباحت دی ہو, جس کو نور عطا کیا. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیے ہوتا یہ تھا کہ ایسی صورت میں اب ایک حدیث ارشاد فرما دیا امام نے کہ بھئی دیکھو ہم تمہیں سکھا رہے ہیں کہ سوال کرنے کی نوبت نہ آئے, اللہ نہ کرے کسی کے لیے سوال کرنے کی نوبت آئے, لیکن اگر آئے تو کیا کرنا, یہ 3 باتوں کا خیال رکھنا کہ اگر مانگنا ہو تو ایسے سے مانگنا. مجبوری آئی گئی, دنیا ہے, کبھی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, آئی گئی تو اس طرح کی چیزوں سے مانگنا, تو اس طرح کی. اب ایک آدمی آ گیا امام حسین سے, کہا میں نے ایک آپ کے جد کی حدیث سنی تھی, اسی لیے پورے ملک میں گھومتا ہوا آیا ہوں, پورے اسلامی ملک و شہروں سے گھومتا ہوا ہوں. کیا مطلب ہے؟ کہا آپ کے
جد سے سنا تھا کہ اگر کسی سے مانگنا مجبوری ہو جائے تو 3 لوگوں کو دیکھ کر مانگنا۔ اے میرے آقا، پورے ملک میں دوڑتا رہا یہ تینوں چیزیں دیکھنے کے لیے، دینار ہو، حامل قرآن ہو، یا خاندانی ہو جس کو نور اللہ نے عطا کیا۔ کہا ہے میرے مولا اسلامی ملک میں کوئی مجھے نظر نہیں آیا، لیکن جب آپ کو دیکھا اس مسجد میں تو آپ مجھے نظر آ گئے، اور یہ حدیث کا مصداق بھی مجھے مل گیا۔ آپ اہل دین بھی ہو، امام ہو، آپ حامل قرآن بھی ہو، آپ سے قرآن پڑھ کے کوئی جانتا نہیں، اور آپ ایسے خاندانی ہو جس کے نور کا بھی کوئی۔ تو اے میرے مولا، اب اتنی دور سے آیا ہوں اس چیزوں کو تلاشتے ہوئے، اور آپ میں مل گئی، تو اب جو ہے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، مانگنا ہے نا چالاکی؟ دیکھیے چالاکی اس طرح کی بھی ہوتی ہے۔ اب اس نے جو ہے مولا فرمایا ہاں یہ بات تو تمہاری سچ ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے جس طرح تم نے ہمارے نانا کی حدیث ہم سے بیان کی ہے، اسی طرح ہم سے بھی ہمارے نانا نے ایک بات کہی ہے، سنیے اب۔ اور پوچھا کیا؟ کہا امام نے فرمایا کہ ہمارا نانا کہتے تھے کہ نیکی جو ہے انسان کے ایمان اور علم کی بلندی کو دیکھ کر ہونا چاہیے۔ جتنا صاحب علم، صاحب معرفت، صاحب ایمان، صاحب عمل ہو، اتنا زیادہ نیکی ہونا چاہیے۔ اب تو ٹھیک ہے، تم نے ہمیں حدیث سنائی تھی، اب ہم تمہیں اب تمہارے سوال کو، تمہاری حاجت کو پورا کریں گے، لیکن اب ظاہر سی بات ہے تم ہمیں سوال کا جواب دو تاکہ ہم جانیں تمہاری معرفت کتنی ہے، تاکہ ہماری عطا بھی تمہارے علم کے مطابق ہو۔ اس نے ایک جملہ کہا کہ مولا آپ امتحان لینے والے ہوں اور میں امتحان دینے والا ہوں، تو کہاں آپ اور کہاں میں تو امتحان میں فیل ہی ہو جاؤں گا۔ امام نے کہا نہیں، ہم ایسے سخت سوال نہیں کریں گے، اور پہلے سے بتا دے رہے ہیں 300 دینار تمہیں دیں گے، جواب غلط بھی ہوا تو بھی 300 ملے، تمہیں 100 چاہیے تو ہم 300 دیں گے، لیکن اب سوال کا جواب دے دو۔ پوچھئے، اور اگر سوال کا جواب دیا تو زیادہ ملے گا تمہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پوچھئے مولا۔ تو پوچھا اللہ انسان کی زینت کیا ہے؟ میں اب 1-2 جملے سنا کر، اور پوری روایت نہیں سنا، بس آ جانا چاہتا ہوں۔ پوچھا انسان کی زینت کیا ہے، انسان کے اصل کمال کیا ہے؟ تو اس نے کہا الایمان باللہ، انسان کا کمال یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتا۔ فرمایا تم نے بالکل صحیح جواب دیا، 100 دینار اور مل گیا تمہیں۔ پھر امام نے کہا اگر یہ نہ ہو تو مولا اگر ایمان نہیں ہے تو انسان نہیں، ٹھیک ہے۔ کہا اچھا ایمان ہے، اس کے ساتھ اور کیا ہونا چاہیے؟ تو روایت بہت سارے سوال کا جواب، میں خالی آخر میں آنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ امام نے کہا کہ اگر فقیر ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے کہا مولا اگر اللہ انسان کو فقیر بنائے تو 2 خصوصیات بھی دے دے۔ یہ جملہ بڑا عجیب ہے امام نے کہا اچھا فقیر اللہ بنا دیا تو کیا ہونا چاہیے انسان کے اندر؟ تو بڑا عجب جملہ کہا مولا صبر بھی اللہ دے دے، فقیر بنائے تو صبر بھی دے، ٹھیک ہے۔ فرمایا اگر صبر نہ دیے تو؟ اس نے ایک ایسی بات کہی کہ امام کے لبوں پہ مسکراہٹ۔ اس نے کہا مولا اب تو میں سوچتا ہوں کہ بس آسمان سے بجلی گر جائے، وہ آدمی مر ہی جائے، جس کو اللہ فقیر بنائے اور صبر نہ ہو تب کیا کرے گا زندہ رہ کے؟ امام نے پیسے تو دیے ہی، اپنی انگوٹھی بھی اتار کے دے دی۔ اس کو کیا کہتے؟ دیکھو انسان کو اللہ کی راہ میں انفاق کیسے کرنا چاہیے ہمارے اماموں سے سیکھا، ٹھیک ہے۔ جس مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے، جو بانیان مجلس ہیں، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ مولانا ہمارے ادارے کو مرحوم عزاداری کے عشرے میں پیسے بیچتے تھے،
کہتے ہیں ہماری طرف سے کر دینا، سپورٹ کرتے تھے۔ دیکھیں امام کی مجلس کرنا ایک ہنر ہے، اور ایک ایسے شہر میں جہاں میں رہتا نہیں ہوں، میرا وطن نہیں ہے، میرا گھر نہیں ہے، عشرے کروانا ہو ایک الگ فضیلت ہے نہیں۔ پھر اس مرحوم کو میں پرسنلی بھی جانتا تھا، وہ قم میں انہوں نے ایک امام باڑہ بھی بنایا، حسینیہ ابوالفضل۔ وہاں جو طالب علم تھے انہوں نے بہت سارے طالب علموں کی مدد کی۔ تو آپ کہیں گے ہی نہیں کہ اللہ نے پیسہ دیا تو دیکھیے امام حسین کی راہ میں خرچ کیا، اللہ نے پیسہ دیا تو امام باڑہ بنا دیا، مسجدیں بنا دی، اور بہت سارے لوگوں کی مدد کی۔ ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کامیابی ملے گی ایسے لوگوں کو۔ جب پیسہ دیا تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ کنجوسی اپنی ذات تک محدود نہیں رکھی، بلکہ اس پیسے سے دوسروں لوگوں کو بھی فیض پہنچایا۔ اور مرحوم کو ایک چیز کا بڑا شوق تھا، دیکھیے دعا پڑھنے کا شوق تھا، اور بیوی سکینہ کا مصائب انہیں بہت پسند تھا۔ آپ یقین جانیں ویسے بھی اہل بیت کے غم میں آنسو بہانے کی فضیلت کتنی ہے، اور جو اولاد زہرا کے لیے روتا ہو، تڑپتا ہو، ان کی مصیبت کو یاد کرتا ہو، کیا ہو سکتا ہے جب اس دنیا سے جائے تو امام اس کے سراہنے کھڑے نہ ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، آپ یقین جانے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے انفاق اگر اللہ پیسہ دے تو یاد رکھے، یہ گانٹھ باندھ کر رکھ لے کہ اگر پیسہ دیا تو اللہ کے بندوں تک ضرور میں پہنچا دوں۔ اور نیک کام کون سا؟ اہل بیت کا علم پھیلانا، اہل بیت کے مشن کو مکمل کرنا۔ یہ مجلسیں جو ہے کرنا ایک مشن کو بھی پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، آپ یقین جانیے۔ اور کتنی بار زیارتیں کیا، یہ تو جب اللہ نے موقع دیا، پیسے دیے، تو آج بہت سارے لوگ پیسے والے، لیکن اللہ انہیں توفیق نہیں دیتا۔ تو یہ مرحوم کی خصوصیات تھی، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور انہی کے فرمائش کے مطابق، ان کے گھر والوں کی فرمائش کے مطابق میں آپ کو اب چند جملے مصائب کے سنانا چاہتا ہوں، وہ بھی جناب سکینہ سے۔ آپ جانتے ہیں امام حسین کو ایک قلق، کسی کو بھی دنیا میں، امام حسین کو بھی، کسی کو بھی، جب انسان اپنی اولاد سے الگ ہوتا ہے۔ آج اگر مجھے پتہ ہے نا، میں تو گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور گاؤں سے جب بمبئی آتا تھا تو میں خالی، میرا دل غم سے بھر جاتا ہے۔ آپ بھی ہیں اپنے وطن سے دور، جب ہمارے بچے ہمیں خدا حافظ کہتے ہیں نا، ہمارے والدین ہم سے چھوٹتے ہیں نا، تو غم دل میں غم کیسے بھر جاتا ہے، ہماری آنکھوں سے کیسے آنسو نکل آتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ نہیں، آپ کبھی سوچئے کربلا میں کیسی بے کسی تھی کہ ایک سہارا، اب کربلا میں سب شہید ہو گئے۔ ہاں، یہاں تک کہ 6 ماہ کا علی اصغر بھی شہید ہو گیا ہے۔ اب ساری سیدانیوں کے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں پورے قافلہ حسینی کی ایک ہی آس ہے، وہ کیا ہے؟ آقا حسین۔ اور آپ سوچیں ایسی صورت میں جب امام حسین نے یہ جملہ فرمایا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو اہل بیت کی دفاع کرے، ہے کوئی جو اہل بیت کی نصرت کرے۔ عجب جملہ ہے مقتل کا، سیدانیوں میں کوہرام مچ گیا۔ آقا آپ بھی ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ سوچیں 4 سال کی بچی جو ہے باپ کے قدموں سے لپٹ کر کیسے کہتی ہے، بابا اب تو میرا بھائی نہیں ہے، اب تو میرا چچا نہیں ہے، اب تو ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، بابا ہمیں چھوڑ کر کس کے سہارے جا رہے ہو؟ یہی تو وجہ تھی، حسین گھوڑے پر ہیں، گھوڑے ذوالجناح کو ایڑ لگاتے ہیں، لیکن جب ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا تو ایک بار امام نے ذوالجناح کو مخاطب کیا،
فرمایا اے میرے ذوالجلال میں جانتا ہوں تو تھک چکا ہے، میں جانتا ہوں تو ایک لاشے کے اوپر لاشیں اٹھا کر لایا ہے، لیکن میرے ذوالجلال مجھے مقتل تک پہنچا دے، واپس لانے کی تجھے زحمت نہ دوں گا۔ اس بے زبان نے جب اشارہ کیا، امام نے عجب منظر دیکھا، 4 سال سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ اے ذوالجلال میں یتیم بننا نہیں چاہتی ہوں۔ ارباب عزا یہ سننا تھا۔ حسین گھوڑے سے واپس اتر آئے، کہا بی بی آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، بیٹا تم نے تو مجھے خدا حافظ کہہ دیا تھا، اے بیٹا اب کیا وجہ ہے کہ تم باہر نکل آئی، اے بیٹا تم نے تو مجھے خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ یہ سننا تھا۔ تڑپ کر ایک جملہ کہا، بابا ارے میں آپ کے سینے پہ سوتی ہوں، بھیا ماں کے سینے پہ سوتا، اے بابا ارے آپ کے بعد آپ کا سینہ نہ ملے گا، کوئی تماچے مار رہا ہوگا، کوئی بندے کھینچ رہا ہوگا، بابا ایک بار مجھے اپنے سینے پہ سلا لو۔ ارباب اعزاء لو، تاریخ نے عجب جملہ لکھا ہے، حسین ریگزار کربلا پر سو گئے، کہا اے میری نور نظر آ، اپنے باپ کے سینے پہ آخری بار سو لے۔ ارباب اعزاء اب حسین کی بیٹی سینے پہ سوتی ہے، لیکن ایک بار آقا نے شروع کیا، بیٹا سکینہ رونا نہیں، اس لیے کہ تمہارے رونے سے تیرے باپ کا دل جلتا ہے، بیٹا ارے تیرے رونے سے تیرا باپ تڑپ جاتا ہے۔ میں کہوں گا آقا آؤ اپنے کربلا میں، اسی کربلا میں دیکھو آپ کے بعد خیموں کو آگ لگا دی گئی، یہی بچی ہے تو تعزیہ کھا کر تڑپ رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ شب جمعہ کی مجلس سے پروردگار شب جمعہ پر ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے معبود ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ جس مومن و مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس ہے اللہ ان کے اعمال کو قبول فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے رزق حلال و برکت عطا فرما۔ مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو اس مصیبت کرونا کی مصیبت میں مبتلا ہے انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، اور دوسرے مومنین کی حفاظت فرما۔ شیعان علی جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود آقا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ مومنین جو قید میں ہیں انہیں قید سے رہائی عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ اے اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ مومنین جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے پروردگار، اے اللہ ان کا حق انہیں جلد از جلد واپس فرما، اور اے اللہ جو سازشیں کر رہے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام فرما۔ اسلام کے پرچم کو سربلند فرما، کفر نفاق کے پرچم کو سرنگوں فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں امام کے ناصرین میں قرار فرما، ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ اے اللہ زیارت کے جلد از جلد حج و زیارت کے جلد از جلد اسباب فراہم فرما، اور اے اللہ ہم سب کو امام حسین کے زائرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے مرحوم
الحاج مصطفیٰ غلام حسین رجب علی جعفر اور جعفر فیملی کے تمام مومنین اور دنیا میں تمام مومنین کی روح کو وصال فرما دے.